تفسیر ابن کثیر سورہ طٰہٰ آیت نمبر 99 سے 101 تین آیت ہے. آیت نمبر 99 Thus we relate to you some information of what happened before. تو ہم آپ کو پہلے جو بیت چکا پہلے ہو چکا ہے جو چیز اس کے بارے میں ہم آپ کو خبریں دے رہے ہیں. یعنی اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خبر دے رہا قرآن میں، اور وہی خبریں ہم کو قرآن میں مل رہی ہیں، تو ہم بھی اس پہ غور و فکر کرنا چاہیے، کیونکہ اب یہ پوری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے ہے کہ ہم آپ کو پہلے جو گزر چکا اس کے بارے میں خبریں دے رہے ہیں. اینڈ انڈیڈ وی ہیو گیون یو فرام اس اے ریمائنڈر. اور جو ریمائنڈر جو یہ ذکرہ ہے یعنی قرآن، یہ ہم نے ہمارے پاس سے آپ کو بھیجا ہے. یعنی اللہ نے اس کو کتنا وہ کر کے قرآن کو بتایا کہ یعنی ہمارے پاس سے، کہیں اور سے نہیں. آیت نمبر 100 Whoever turns away from it. تو جو کوئی بھی اس قرآن سے پلٹ گیا یا منہ پھیر لیا، verily they will bear a heavy burden on the day of resurrection. قیامت کے دن یقیناً وہ لوگ بہت ہی بھاری بوجھ اٹھائیں گے. بھاری بوجھ اٹھائیں گے لوگ، اس لیے کہ بوجھ تو ہوگا ہی ہوگا، کیونکہ جس نے قرآن کو اگر فالو نہیں کیا ہے، قرآن سے پلٹ گیا ہے، ٹرنڈ اوے ہو گیا ہے، تو اب وہ کیا کر رہا ہے؟ قرآن کی بات ہی نہیں سن رہا ہے. دیٹ مینس وہ اب جو بھی کر رہا ہے وہ سن ہے، گناہ ہے، گناہ کر رہا ہے وہ. تو گناہوں کا بوجھ بڑھے گا یا نہیں بڑھے گا؟ آف کورس بڑھے گا. آیت نمبر 101 They will abide in that. پھر وہ اس کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اس کے اندر یعنی جہنم کے اندر. And evil indeed will it be. اور بہت ہی برا ہوگا وہ that load، وہ بوجھ for them on the day of resurrection. ان کے لیے یعنی ان کے لیے بہت ہی برا ایول ہوگا وہ بوجھ جو قیامت کے دن وہ اٹھائے ہوئے ہوں گے، یعنی اپنے گناہوں کا بوجھ. اللہ the exalted says كذلك نقص عليك من انباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا. Thus we relate to you some information of what happened before, and indeed we have given you from us a reminder. اور یقیناً ہم آپ کو جو سنا رہے ہیں وہ مطلب پچھلوں کی مطلب جو بھی خبریں تھی پہلے آپ سے پہلے وہ خبریں ہم آپ کو دے رہے ہیں. اور یہ جو ذکر ہے، یہ جو ذکرہ ہے، یہ قرآن ہے، یہ ریمائنڈر ہے، یاد دہانی ہے، ہمارے پاس سے دی گئی ہے تم کو. اللہ the exalted is saying to Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم, we have told you, O Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم, the story of Musa and what happened with him, Pharaoh and his armies, just as it actually happened. اللہ سبحانہ وتعالی جو ہے وہ کہہ رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہم نے آپ کو کہا او محمد صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ علیہ السلام کا پورا قصہ اور ان کے ساتھ کیا کیا ہوا، پھر فرعون، پھر اس کی پوری فوجیں، جیسا ایکچولی ہوا، جیسا ہوا ویسا ہی ہم نے آپ کو اس کو ریلیٹ کیا، ہم نے بتایا آپ کو. تو کیا یوسف علیہ السلام والا قصہ اللہ نے جو پورا بتایا کہ وہ اکیلے تھے، ان کے ساتھ کیا ہو رہا تھا کیا نہیں، وہ کنویں میں اکیلے تھے، پھر جہاں بھی وہ گئے کیا، تو وہ کوئی بھی تو نہیں جان رہا تھا نا، کوئی ہسٹورین تو نہیں بیٹھا تھا لکھنے کے لیے. یعنی وہ تمام باتیں وہ سب کچھ ہم کو اللہ نے بتایا. Likewise, we relate to you the information of the past. اور اسی طرح ہم تم کو ماضی کی بات خبریں دے رہے ہیں. Just as it happened. جیسا کہ اس وقت ہوا تھا.
without any increase or decrease. نہ ہی ہم اس کے اندر کوئی چیز کو بڑھاتے ہیں اور نہ ہی گھٹاتے ہیں, کیونکہ اکثر کوئی سٹوریاں کوئی سناتا ہے تو وہ اس کے اندر خوب مرچی مسالہ ایڈ کرتا ہے, کبھی کبھی کوئی چیز کو گھٹا بھی دیتے, اندر سے کٹ کر دیتے تاکہ ابھی یہ چیز نہیں بولیں گے. تو ایسا اسٹوری یعنی جو بھی اسٹوریاں کوئی بولنے والے ہوتے وہ کچھ نہ کچھ بڑھاتے اندر مرچی مسالہ ڈال کے اور یا گھٹاتے. تو اللہ نے کہا کہ وہ نہ تو بڑھایا اس نے کوئی چیز نہ گھٹایا, جیسی بات تھی ویسی کی ویسی ہی بتایا. اس لیے ہم قرآن میں جب بھی کوئی ایسے سب قصے سنتے ہیں نا تو اس کو سمجھ جاؤ کہ وہ اللہ ہم کو جیسا ہے ویسا ہی بتایا ہے. We also gave you a remembrance from us, اور ہم نے تمہیں ہمارے پاس سے ایک یاد دہانی دیا ہے, یعنی یہ قرآن ہے نا. The mighty قرآن, اتنا عظیم الشان قرآن. No falsehood comes to it, from before it or behind it. اس میں کوئی بھی جھوٹ اور غلط بات مطلب نہیں آتی, نہ سامنے سے نہ پیچھے سے. It is a revelation from one most wise, most praiseworthy. یہ تو ایک وحی ہے, وحی کی گئی ہے, یعنی جو وحی سے آیا پورا قرآن. تو یہ جو قرآن ہے یہ وحی کیا گیا ہے اس جو بہت زیادہ حکمت والا اور بہت ہی جس کی حمد و ثنا ہے اس کے پاس سے, یعنی اللہ. No prophet was given any book like it. کسی بھی نبی رسول کو ایسی کتاب قرآن کے جیسی نہیں دی گئی. اور more complete than it. جس طرح سے کامل ہے یہ قرآن اس طرح سے کسی نبی رسول کو نہیں دیا گیا. Since the time of the previous prophets who were sent, یعنی جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے رسول نبی جو بھی پہلے آ چکے ان سب کی بات ہو رہی ہے. اللہ کہہ رہا ہے کسی کو بھی نہیں. until they are being sealed off with the coming of the Muhammad. جیسی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی تو وہ تمام جو ہے وہ سب کے اوپر اب سیل لگ گئی, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے سیل آف دا پروفٹ ہے. اب اس کو جو مطلب مہر لگ چکی, اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی بھی نہیں آئے گا. اگر عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اگر اتریں گے آسمان سے, لیکن وہ نبی اور رسول بن کے نہیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بن کے آئیں گے. وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی فالو کریں گے, ان کی حدیث اور یہ قرآن. اس قرآن کے بعد اب کوئی قرآن نہیں, کوئی اور کتاب نہیں. No prophet was given any book containing as much information than the Quran. یعنی قرآن جیسی انفارمیشن کسی بھی بک میں پہلے جو بھی نبی رسول آئے ان کو کبھی بھی کوئی بھی ایسی کتاب نہیں تھی قرآن کے جیسی کہ جس کے اندر اتنی انفارمیشن ہو. تو then the Quran about what has passed and what would be. یعنی جو بھی ماضی میں ہو چکا اور جو اب فیوچر میں, یعنی کہ مطلب اب جو آگے ہونے کیا والا ہے, تو آگے جو ہونے والا ہے وہ بھی تو اللہ بتاتا نا. ججمنٹ ڈے ہے, قیامت کا دن ہے, پھر اس میں کیا ہونے والا ہے, وہ بھی کتنی ساری باتیں ہیں اندر قرآن کے اندر. مستقبل جس کو کہا جاتا, مگر دنیا کے مستقبل کی باتیں نہیں ہیں. یعنی مستقبل وہ جو جب بھی قرآن کے اندر فیوچر کی باتیں ہیں مستقبل کی, تو وہ ہمیشہ آخرت ہے. The judgment concerning the distinction between mankind is taken from it. یعنی وہ جو ججمنٹ ہوئے گا, یعنی فیصلہ کہ انسانوں کے درمیان ہوگا کہ کون ہے جو مطلب کتنا بلند ہے اور کون کتنا نیچے گر چکا ہے, یہ سب پورا مطلب اس طرح سے ہوگا نا. Therefore Allah says about it, اسی لیے اللہ اس کے بارے میں کیا کہتا ہے, من اعرض عنہ whoever turns from it. تو جو کوئی بھی قرآن سے ہٹ گیا, this means whoever denies it, جس نے قرآن کی کوئی بھی بات ماننے سے اگر انکار کیا ہے,
کہ جیسے کبھی انسان حجاب کی بات آئی اندر سورہ احزاب میں بھی سورہ نور میں بھی، لیکن اگر انسان نہ مانے تو نہیں ڈینائی کر رہا ہے نا، لیکن اسی کے اندر اور بھی سب آئیں گے، جیسے پراپرٹیز ہے اس کی تقسیم، اور جو بھی مطلب اس طرح سے جو باتیں آتی کہ بھئی جو سب کو کس طرح سے اس کو میراث جو ہوتی پوری وہ کیسے بٹے گی، اور پھر شادی بیاہ کس طرح سے ہوگا، طلاق کس طرح سے ہوگی، اس طرح سے یہ تمام پھر رشتہ دار، والدین، سب کا ٹیک کیئر والی باتیں آتی ہے جو، تو وہ ساری کی ساری ہر بات ہے وہ جو اگر وہ اس میں سے ڈینائی کر رہا ہے تو ایک بات بھی ڈینائی کرنے کا مطلب ہے کہ اس نے پورے قرآن کو ڈینائی کر دیا. This means whoever denies it and turns away from following its commands and instructions, کہ اندر جو بھی اللہ نے حکم کیا ہے کمانڈ کرنے کے لیے کرو یہ، اور پھر کتنے سارے انسٹرکشن دیے کہ اس طرح کرو، ایسا کرو، ایسا کرو، اور پھر جو چیز حرام ہے اس کو کہہ دیا اللہ نے کہ یہ فوربیڈن ہے، تو یہ چیز کو نہیں مانے گا، فالو نہیں کرے گا اس کو، تو یہی ہے کہ ڈینائی کر رہا ہے اور رد کر رہا ہے قرآن کو، while seeking guidance from other than it، اور یا تو پھر اس کو ہدایت چاہیے کوئی اور جگہ سے، قرآن کو چھوڑ کے کوئی اور جگہ سے، تو وہ تو اور بھی غلط بات ہوگی کہ تم کوئی بھی پنڈتوں کے پاس جاؤ یا فلاں کوئی گرو کے پاس جاؤ اس کی بات سنو، اور یا تو پھر مطلب سوچو کہ بھئی وہ کوئی نہ کوئی مطلب اس طرح کے لوگ ہیں یا کوئی اور کتاب میں سے تم لو، تو ویسے دنیا کے اندر بہت ہے ایک دم سب ایک سے ایک مطلب لکھنے والے لوگ، رائٹرز، تو اس میں سے کچھ لو، تو یہ وہ غلط ہے، اس لیے کہ تم کو لینا نمبر 1 پہ ہی قرآن ہے، تو قرآن کے اندر سے لو نا جو بھی لینا ہے، گائیڈنس، ہدایت. یا دین اللہ یعنی کہ یہاں پر بتا دیا while seeking guidance from other than it, then Allah will mislead him and send him on the path to hell. تو اللہ اس کو گمراہ کرے گا کیونکہ اس نے دوسری کوئی چیز جگہ سے کوئی بات کو لے رہا ہے وہ، اور اللہ پھر اس کو گمراہی میں ایسے راستے کے اوپر چلائے گا، بھیج دے گا جو جہنم کی طرف جاتا ہے، یعنی گناہوں کا راستہ، وہ گناہوں کا راستہ اپنا لے گا. This is why Allah says من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا. Whoever turns away from it, جو بھی قرآن سے پلٹ گیا ہٹ گیا، verily they will bear a heavy burden on the day of resurrection. قیامت کے دن وہ بہت ہی بھاری بوجھ اٹھائیں گے. Burden here means sin. S-I-N, sin یعنی گناہ، بوجھ اسی کو کہا جا رہا ہے. This is as Allah says، جیسے کہ اللہ نے کہا سورہ نمبر 11 سورہ ہود آیت نمبر 17، وَمَن يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ. But those of the sects that reject it، تو جن گروہوں نے اس کو رد کیا، the fire will be their promised meeting place، آگ ہوگی ان کی ملاقات کی جگہ، وعدے کی جگہ. اللہ ہم سب کو اس سے ضرور بچائے، اللہم اجرنا من النار. This applies generally to whoever the Quran reaches of the Arabs, the non-Arabs, the people of the book and others. تو یہ ان سب کے اوپر اپلائی کرتی ہے بات جو ابھی ہم نے سورہ ہود کی پڑھی، کہ جس بھی سیکٹ نے یا جس کسی گروہ نے اس کو ریجیکٹ کیا قرآن کو، اس کی ملاقات کی وعدے کی جگہ ہے آگ. تو خواہ وہ عرب ہو یا نان عرب ہو، عجمی، عربی یا عجمی، یا پھر اہل کتاب میں سے کوئی بھی، جوز، کرسچن اور ادرز، یعنی کہ ادرز میں آگے دوسرے ناستک، ہندو، جو بھی لوگ ہیں. This is as always said، sorry اس میں this is as Allah says، لَأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ، that I may therewith warn you and whomsoever it may reach. تو یہ ہے سورہ نمبر 6 یعنی سورہ انعام آیت نمبر 19.
that I may therewith warn you. اس قرآن سے ہی میں تمہیں خبردار کرتا ہوں. And whomsoever it may reach. اور یہ قرآن جس کے پاس پہنچ چکا ان سب کو. Warn یعنی warning. The Quran is a final warning for everyone it reaches. جہاں جہاں قرآن پہنچ چکا ہے تو آخری وارننگ ہے اس میں, فائنل, سب کے لیے. Whoever follows it, تو جو بھی فالو کرے گا قرآن کو, then he is rightly guided. تو وہ جو ہے وہ صحیح راستے کے اوپر ہوگا, ہدایت کے راستے پہ ہوگا. اللہم اجعلنا منہم آمین. And whoever opposes it and turns away from it, then he is misguided. ربنا لا تجعلنا منہم آمین. ہم کو اللہ ان میں سے مت بننے دینا. He will be wretched in this life. وہ اس دنیا کی زندگی کے اندر بھی ایک بدبخت ہوگا. And he is promised that on the day of resurrection his abode will be the hellfire. اور اس کو وعدہ کیا جاتا ہے قیامت کے دن اس کا ٹھکانہ ہوگا جہنم کی آگ. For this reason Allah says, یہ ہے بات جس کی وجہ سے اللہ کہتا ہے من اعرض عنہ فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدین فیہ. Whoever turns away from it, قرآن سے جو بھی پلٹ گیا, اس کی کوئی بھی بات ماننے میں گریز کیا, اس کو بھاری پڑا, اس نے سوچا نہیں میرا دنیاوی فائدہ اس میں نہیں ہوگا, میرا نقصان ہو جائے گا, تو مجھے دنیاوی فائدے کی خاطر اس قرآن کی یہ آیت کو میں رد کر رہا ہوں, نہیں سنوں گے, یہ بات سننا ہی نہیں ہے ہم کو. تو اس کے لیے کہا گیا whoever turns away from it, verily they will bear a heavy burden on the day of resurrection. They will abide in that. اور جو بھی اس سے پلٹ گیا یقیناً اس کے لیے بہت بھاری بوجھ ہوگا قیامت کے دن, اور وہ رہے گا اس کے اندر ہمیشہ ہمیش. یعنی اس کا مطلب وہی ہے کہ جو بوجھ ہے اس کے لیے ہوگا وہ اس کے گناہوں کا ہے, اور جہاں وہ رہے گا ہمیشہ ہمیش وہ جہنم ہے. They will not be able to avoid this or escape it. یعنی نہ تو تم اس کو مطلب ایوائڈ کر سکو گے اور نہ ہی اس سے کوئی فرار ملے گی تمہیں کہ کہیں بھاگ جاؤ. وَسَاءَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِمْلًا. And evil indeed will it be, that load, for them on the day of resurrection. اور بہت ہی ساء یعنی کہ بہت ہی ساء, یہ ہے نا بہت ایول, بہت ہی بدترین ہوگا وہ جو اس کا بوجھ, یعنی وہ بوجھ جو اٹھائے گا وہ اتنا بدترین ایول ہوگا وہ بوجھ, اور وہ ان کے اوپر, اور وہ ہوگا قیامت کے دن. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم. سبحان اللہ وبحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. وصلی اللہم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم.